کرامات جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے شان آپ کی ہے وہ آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ کرامات کے منکر ہیں، کہتے ہیں جی یہ کرامات ایسے باتیں بڑھائی ہوئی ہیں، ایسے لوگوں کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، آپ کی مجلس سجی ہوئی ہے، ملکہ بلقیس کے پاس سے ہد ہو کر آیا، اس کو پیغام دے کر آیا، اس کو خط آپ کا قاصد بن کر دے کر آیا۔ ملکہ بلقیس جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی تھی۔ ادھر جب دیکھا کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم یا اس کے کہیں قریب جو ہے وہ پہنچی ہے، آپ کو خبر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں سے فرمایا، آپ کی مجلس کے اندر انسان بھی حاضر ہوتے تھے، جن بھی حاضر ہوتے تھے، آپ نے فرمایا کوئی ہے ایسا جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ کہنے لگا، جن ایک بولا کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ میں لے کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی جو مجلس، آپ کی جو محفل لگی ہوئی ہے، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں وہ میں تخت لے آؤں گا۔ اب وہ تخت جو ہے وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، تقریباً 45 فٹ اس کی لمبائی ہے اور 30 فٹ تقریباً جو ہے یا اس سے کم و بیش اس کی پیمائش ہے، اور وہ ایسے بھی سریعام نہیں پڑا ہوا، بند تالوں میں پڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ تو جن کہنے لگا آپ کی یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں اس تخت کو لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ اب رب کا قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی۔ جب جن نے کہا کہ آپ کی محفل کے ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا، آپ نے فرمایا نہیں، تو بیٹھ جا، اتنی دیر جو ہے وہ نہیں چاہیے، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو اب کیا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ شخص بولا جس کو کتاب کا علم تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر، وہ تخت میں لے کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہنے لگا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے اس تخت کو لے آؤں گا۔ اب صاحب دانش آپ حضرات بیٹھے ہیں، سارے عقل مند بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آنکھ کے جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک جو سیکنڈ ہے اس میں بھی 3 مرتبہ آنکھ جو ہے وہ جھپک سکتی ہے، اور وہ ساتھ تو نہیں پڑا ہوا۔ جو تخت ہے وہ یہاں تو نہیں پڑا بھی ادھر سے اٹھا کے یہاں رکھ دینا ہے، وہ کئی میل دور پڑا ہوا ہے، جانا بھی ہے آنا بھی ہے۔ اور جن نہیں، انسان کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا پھر لے آ۔ آپ نے وہ کہنے لگا یہ آنکھ بند کریں۔ آنکھ بند کر کے جو کھولی تو سامنے وہ تخت پڑا ہوا تھا۔ آنکھ بند کر کے جو کھولی تو سامنے تخت پڑا ہوا تھا۔ یہ میں اپنی بات بنائی ہوئی نہیں بیان کر رہا، کسی سے سنی ہوئی بات نہیں بیان کر رہا، یہ رب کے قرآن کی بات بیان کر رہا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو رب کے قرآن نے بیان کی ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب
انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ ذرا بند تو کیجئے، آنکھ بند کر کے ذرا کھولیے تو صحیح، آنکھ بند کر کے جو کھولی، فلما رآہ مستقرا عندہ، جب آنکھ کھول کے دیکھا تو وہ سامنے پڑا ہوا تھا، تو پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے امتی کو یہ شان اور مقام دیا ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے کئی میلوں دور سے جو ہے وہ تخت اٹھا کر لا سکتا ہے۔ سامعین محترم، لوگ کہتے ہیں کرامات ایسے جو ہے وہ یہ قصے ہیں، ایسے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے کہا رب کے قرآن کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے پاک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام آصف بن برقیہ جن کا نام بتایا جاتا ہے، انہوں نے جو آنکھ جھپکنے سے پہلے بارگاہ نبوت کے اندر جو ہے وہ تخت کو لے آئے، ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے؟ میں کہتا ہوں مسجد اقصیٰ کے اندر سارے نبی اور سارے رسول تیرے اور میرے پاک نبی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، سارے نبی مقتدی ہیں، آپ کے اور میرے نبی امام ہیں۔ جب مقتدیوں کے امتیوں کی شان کا یہ عالم ہے، اس امام کے غلاموں کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ جب مقتدیوں کے جو امتی ہیں ان کی شان یہ ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آتے ہیں، اور پھر حضور کے غلام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ آج اگر ہم اولیاء اللہ کی کرامات بیان کریں، لوگ سوچنے لگے ہیں یار پتہ نہیں یہ واقعہ اس طرح ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں مولویوں نے جو ہے وہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے، پتہ نہیں مولوی اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں، یار یہ عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا جس کو عقل نہ مانے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، جس بات کو عقل نہ مانے اس کو تو کرامت کہتے ہیں، جس بات کو عقل مان جائے پھر وہ کرامت نہیں رہتی۔ کرامت وہ ہوتی ہے، معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، جس کا ہونا ممکن ہی نہ ہو اور وہ ہو جائے۔ اگر وہ اللہ کے نبی سے صادر ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اگر وہ اللہ کے ولی مومن سے کسی سے صادر ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اگلی بات بھی یاد رکھیے، اگر غیر مومن سے کوئی ایسی بات صادر ہوتی ہے، غیر مومن جو مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، اگر وہ ایسا کام کر کے دکھاتا ہے جو جناب عقل جس کو تسلیم نہیں کرتی، تو اسے نہ آپ معجزہ کہہ سکتے ہیں نہ آپ کرامت کہہ سکتے ہیں۔ اسے کیا کہیں گے؟ اسے علماء کی اصطلاح کے اندر استدراج کہا جاتا ہے، یا ظاہر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ جادو تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہاں پر میرے ذہن میں آگئی، وہ میں بیان کہتا چلوں کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف نبی کا معجزہ ہوتا ہے، معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے۔ آج کل وہ قرآن بیچنے والے آتے ہیں جی مولا علی کا معجزہ لے لو جی، بی بی زینب کا معجزہ لے لو جی، فاطمہ کا معجزہ لے لو جی، یہ معجزے نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ کے جو کمالات ہیں ان کو کرامت کہتے ہیں، ان کو معجزہ نہیں کہتے۔ معجزہ صرف اور صرف نبی سے صادر ہوتا ہے۔ کوئی بھی واقعہ پیش ہو تو ہم کہتے ہیں جی معجزہ ظاہر ہو گیا، معجزہ نہیں کہنا چاہیے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی سے جس کا ظہور ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کرامات الاولیاء حق، یہ شرح عقائد نسفی جو عقائد کی کتاب ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں ان کی کرامات حق ہیں۔ اور پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی کرامات تواتر کے ساتھ ہیں، تواتر کے ساتھ، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، اسی طرح سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات بھی بے شمار ہیں۔ بلکہ آپ کا ایک کلاس فیلو ہے جس کا نام عبداللہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم دورہ طالب علمی میں جب پڑھتے تھے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اور عبد القادر دونوں یعنی غوث پاک کہتے ہیں ہم رات کو عبادت میں بھی مصروف رہتے تھے، اور وہاں علاقے کے اندر ایک غوث کے بارے میں بات مشہور ہوئی کہ فلاں جگہ پر کوئی غوث وقت ہے جو جب چاہتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔
تو کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس غوث کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے. ہم نے ارادہ کیا تو کہتے ہیں ارادہ کر کے جب ہم چلنے لگے تو ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہمارا کلاس فیلو شامل ہو گیا جس کا نام ابن سقا تھا. کہتے ہیں ہم تینوں جا رہے تھے، راستے کے اندر ابن سقا کہنے لگا میں آج اس اللہ کے ولی سے ایسا سوال کروں گا جس کا اسے جواب نہیں آئے گا. جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، علم پڑھ رہا ہوتا ہے تو علم کا بندے کو خمار ہوتا ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں استادوں کے پاس، جب میرا والا علم تو کسی کے پاس نہیں ہوگا، بندہ سوچتا ہے. تو خیر اس نے کہا میں ایسا سوال پوچھوں گا جس کا جواب اس غوث کے پاس نہیں ہوگا، اس ولی کے پاس نہیں ہوگا. عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں سوال تو کروں گا، دیکھوں گا وہ کیا جواب دیتے ہیں. غوث پاک بولے، سید عبد القادر بولے، آپ نے فرمایا توبہ توبہ، میں تو کوئی سوال نہیں کروں گا بلکہ میں تو جا کر ان کی صحبت میں بیٹھوں گا اور ان کا فیض حاصل کروں گا. باتیں دن تینوں کے اندر آپس کے اندر یہ بات ہوئی تو ہم جو ہے وہ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے. اس مقام پر وہ اللہ کا ولی ظاہر ہوتا تھا. کہنے لگے کہ ہم جب وہاں پر پہنچے تو وہ موجود نہیں تھے. کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کے ولی ظاہر ہو گئے، سامنے تشریف لے آئے. جب ظاہر ہوئے تو کچھ دیر انہوں نے مراقبہ کیا. مراقبہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابن سقا کی طرف دیکھ کر کہنے لگے تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہے جس کا مجھے جواب نہیں آئے گا، سن تیرا سوال یہ ہے اور اس سوال کا جواب یہ ہے. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کفر کی دلدل میں پھنس جائے گا. عبداللہ کہتے ہیں میری طرف دیکھا اور کہنے لگا تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے کہ دیکھتا ہوں میں کہ کیا جواب ملتا ہے. میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس مسئلے کا جواب اور حل یہ ہے. جواب بھی دیا اور ساتھ میں فرمایا تو بھی اپنی بے ادبی کی وجہ سے اس دنیا کے اندر کانوں تک پھنس جائے گا، کانوں تک دھنس جائے گا. باتیں پھر انہوں نے سید عبد القادر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ذرا میرے قریب آ جاؤ. غوث پاک کو قریب بلا کے کہا کہ تم اپنی ادب کی وجہ سے جو ہے وہ عزت پا گئے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ جلان کے اندر، بغداد کے اندر تم جو ہے وہ منبر پر بیٹھ کر اس بات کا اعلان کرو گے کہ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم کل ولیوں کی گردن پر ہے. اور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کے سارے اولیاء تیرے اس فرمان کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے. عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ غوث پاک کا اس غوث وقت کا وہ فرمان من و عن درست ہوا، ثابت ہوا. کہتے ہیں کہ ہم نے غوث پاک کو تو دیکھا کہ وہ لوگوں کے اندر کس طرح ان کو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے بغداد کے اندر منبر پر بیٹھ کر اس بات کا اعلان بھی کیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. اور تمام اولیاء نے اس وقت اپنے سروں کو جھکا دیا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم غوث پاک کی سرداری کو اور حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ابن سقا جو تھا وہ علم جب پڑھ کے فارغ ہوا، بڑی شہرت ہوئی، مناظرے جناب والا کرتا لوگوں کے ساتھ، اور مناظروں میں مشہور ہوتا ہوتا اتنا مشہور ہوا کہ بادشاہ وقت نے اپنا جناب والا خاص جو ہے وہ اس کو عہدہ عطا فرما دیا اور پھر اس کو بادشاہ روم کے پاس بھیجا. بادشاہ روم نے اپنے نصرانی جو ہے علماء کو بلایا، ان کے ساتھ ابن سقا کا مناظرہ کرایا. ابن سقا نے ان کو پچھاڑ دیا. بادشاہ روم کے دل کے اندر اس کی اور قدر اور منزلت بڑھ گئی. لیکن شومی قسمت کہ ایک دن ابن سقا کی نظر بادشاہ روم کی نوجوان لڑکی پر پڑی جو ہے تو اسے دل دے بیٹھا، اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا. جب اس کی محبت میں گرفتار ہوا تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. بادشاہ سے کہنے لگا کہ آپ اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دیں. بادشاہ نے سوچا کہ یہ موقع بڑا غنیمت ہے. کہنے لگا میں اپنی بیٹی کا نکاح تو اسے کر تو دوں گا لیکن تجھے ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا، نصرانی مذہب اختیار کرنا پڑے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جو جوانی کا نشہ جو ہوتا ہے اور پھر جو ہے یہ ظاہری محبت جو ہوتی ہے یہ کچھ دیر کے لیے بندے کو ایسا پاگل بنا دیتی ہے کہ پھر سامنے نظر نہیں آتا کہ مجھے نصیحت کون کر رہا ہے. میرا وہ بوڑھا باپ جس نے مزدوری کر کر کے مجھے پالا ہے وہ مجھے سمجھا رہا ہے، میری عقل میں نہیں آ رہی. میری ماں جس نے میرے لیے سردیوں کی ٹھنڈی راتوں کے اندر جو ہے اپنے سکون اور آرام کا خیال نہیں کیا، میرے سکون اور آرام کا خیال کیا، وہ ماں مجھے سمجھا رہی ہے
بندے کی عقل میں نہیں آتی، تو دل کے ہاتھوں مجبور ہوا اور نصرانی مذہب اختیار کر لیا۔ جب اختیار کیا پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچ آئی کہ میں کس عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ پھر دل کو جب ٹھیس پہنچی اور دل کو فکر لائق ہوئی تو اسے غوث وقت کا وہ فرمان یاد آیا جو انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جو ہے وہ کفر کی آگ کے اندر جو ہے پھنس جائے گا، دلدل میں پھنس جائے گا۔ عبداللہ کہتے ہیں جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مجھے بھی جو ہے بادشاہ وقت نے زبردستی مذہبی امور کا جو ہے وہ اوقاف کا جو ہے وہ سیکٹری بنا دیا اور وہ سارے کا سارا انچارج میرے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں سارا دن میں اس دنیا کی مصروفیت میں رہتا، میں اللہ سے دور ہوتا چلا گیا، اس قدر مصروف ہوا کہ یہ دنیا میرے کانوں تک آ گئی۔ تو اس غوث وقت کا فرمان جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ تو سامعین محترم، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جس طرح میں نے عرض کیا کہ بے شمار کرامات ہیں، بے شمار کرامات ہیں آپ کی۔ سامعین محترم، سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، آپ کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا جی حضور، آپ کے جد امجد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ دعوت پیش کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ہاں کھانا تناول فرمانے کے لیے تشریف لائیے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ دعوت قبول ہو گئی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ پہلے میں دیکھتا ہوں مجھے اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ آپ مراقبے میں گئے، مراقبے میں جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا، سر اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا مجھے اجازت مل گئی ہے، جب وقت مقررہ آئے گا تو میں آپ کے ہاں آ جاؤں گا۔ ویسے دعوت کی، رمضان شریف نہیں، وہ رمضان شریف والا واقعہ دوسرا ہے۔ تو وقت مقررہ پر آپ پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں علاقے کے علماء، مشائخ، بڑے بڑے جناب لوگ وہاں دعوت کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امیر لوگوں کے دعوت میں امیر لوگ ہی ہوتے ہیں، غریب کے لیے انہوں نے بندہ پہلے کھڑا کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ ہاں جی، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہے نا معاملہ ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ کرتے ہم خیرات ہیں، خیرات کی ہوتی جی خیرات ہے، لیکن غریب کے لیے بندہ کھڑا کیا ہوتا ہے کہ تو نے جو ہے اس کو کسی کو اندر نہیں داخل ہونے دینا، بس جن کو پیغام گیا ہے وہی بندے اندر آئیں، اور کوئی دوسرا بندہ تیسرا بندہ اندر نہیں آ سکتا۔ خیر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے امیر لوگ، تاجر حضرات وہاں پر تھے۔ غوث پاک تشریف لے آئے، کھانے لگ گئے، قسم قسم کے کھانے ہیں، دسترخوان بچھے ہوئے ہیں۔ ادھر سے اس تاجر کے 2 نوکروں نے ایک ٹوکرا اٹھایا جس ٹوکرے کا منہ بند ہے اور لا کر ایک طرف رکھ دیا، اور وہ تاجر آیا غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور شروع فرمائیے، کھانا کھانا شروع کیجئے۔ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، سر کو جھکایا ہوا ہے، مراقبے میں آپ بیٹھے ہوئے۔ اب جب آپ نے کھانا شروع نہیں کیا تو کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ کوئی اور بھی جناب والا شروع کر دے۔ اب غوث پاک نے کچھ دیر مراقبے کے بعد سر کو اٹھایا اور اپنے مریدوں سے فرمایا وہ جو ٹوکرا پڑا ہوا اسے اٹھا کر میرے سامنے لے کر آؤ۔ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستو، بزرگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک غلاموں توجہ فرمانا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جاؤ اٹھا کے اسے میری بارگاہ میں لے آؤ۔ ٹوکرا مریدوں نے اٹھایا ہے، غوث پاک کے سامنے لے آئے، فرمایا اس کا منہ کھولو۔ جب کپڑا ہٹایا گیا کیا دیکھتے ہیں کہ اس ٹوکرے کے اندر ایک بچہ ہے جو مفلوج زدہ ہے۔ جب سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ مفلوج ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا قوم بإذن اللہ۔ وہ بچہ اسی تاجر کا بچہ تھا۔ اس جناب والا تاجر نے دعوت اس لیے کی تھی کہ غوث پاک کو جناب والا کھانا پیش کرنے کے بعد آپ سے دعا کراؤں گا، آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور مہربانی فرمائیے میرے بچے کے لیے دعا فرما دیجئے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب والا اس بچے کو جب دیکھا تو آپ نے فرمایا جو اللہ حی قیوم ذات ہے اس ذات کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ غوث پاک رضی اللہ
تعالیٰ عنہ آپ کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ اللہ پاک نے اس بچے کو صحت و تندرستی عطا فرما دی ہے۔ ایک اور بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا رمضان شریف کے، حضور آج شام آپ کی افطاری ہمارے گھر میں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ کا ایک غلام ہے شیخ علی بن عطی، وہ کہتا ہے میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا، وہ بندہ آیا، اس نے دعوت کی، پیش کی تو چلا گیا۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضور آج آپ کی افطاری میرے ہاں ہے، آپ کی افطاری میرے گھر میں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسرا آیا، اس نے بھی کہا جی حضور آپ کی دعوت آج ہمارے گھر میں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ مرید کہتا ہے 70 بندے آئے، آپ نے کسی کو انکار ہی نہیں کیا، آپ نے سب کو کہا ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کے ہاں روزہ افطار کریں گے۔ کہتا ہے میں حیران ہوا، 70 بندوں کو آپ نے ہاں کر دیے۔ جب شام افطار کا وقت ہوا، میں نے دل میں سوچا ہوا تھا بھائی آج تو افطار کے مزے لیں گے، قسم قسم کی جناب والا دعوتوں پر جائیں گے، لیکن فرماتے ہیں جب افطار کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا لاؤ پانی۔ جس کو سمجھ لگی ہے بولے ذرا سبحان اللہ۔ بیٹھے آپ اپنے آستانے پر ہیں، مرید سے فرمایا پانی لے آؤ، اور جو کھجوریں ہیں جو کچھ یہاں پر لے آؤ، وہ لے آیا۔ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے روزہ افطار کر لیا۔ تو فرماتے ہیں میں چپ رہا۔ یہ ایسے نہیں کہ جس طرح آج کل ہم جو ہے وہ بات بعد میں ہوتی ہے، پہلے ہم جو ہے وہ اعتراض ٹھوک دیتے ہیں، پہلے سوال کر دیتے ہیں، نہیں، وہ مرید تھے اور با ادب مرید تھے، چپ رہے۔ دوسرا دن ہوا، ایک مرید آیا، آپ کا آ کے شکریہ ادا کر رہا ہے، حضور آپ نے مہربانی فرمائی ہے، ہمارے دسترخوان پہ تشریف لا کر آپ نے روزہ افطار کیا ہے۔ دوسرا آ گیا، اس نے بھی شکریہ ادا کیا۔ تیسرا میں حیران تھا بھئی سب کے ہاں اور سبھی شکریہ ادا کرنے آ رہے ہیں۔ ماتے پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ لیا حضور یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے تو میرے سامنے یہیں آستانے پر ہی آپ نے روزہ افطار کیا ہے اور یہ لوگ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ سچے ہیں، ہم نے ہر ایک کے ہاں جا کر روزہ افطار کیا ہے۔ اب ہم میں سے بھی کچھ بندے سوچ میں پڑ گئے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں دور جدید، یہ جو دور حاضر ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ جو سامنے موبائل لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، اور اس ویڈیو کو اگر ہم لائیو فیس بک پر چلا دیتے ہیں تو یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ اٹیچ ہیں، اب میں بول یہاں رہا ہوں سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، جو لوگ بھی فیس بک پر بیٹھے ہیں سارے کے سارے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی آسمان پہ ہے تو وہ بھی یعنی چھت پر ہے تو وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی سعودی عرب میں بیٹھا ہے تو وہ بھی ابھی دیکھ رہا ہے، اگر کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے وہ بھی ابھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو ہے سائنس کا کمال۔ کس کا کمال ہے بھائی؟ سائنس کا۔ یہ سائنس جو ہے یہ محتاج ہے، اس کو جب تک ہم چارج نہیں کریں گے یہ سائنس نہیں چلے گی، جب تک جناب اللہ اس کو بندہ نہیں چلائے گا یہ سائنس نہیں چلے گی۔ یاد رکھنا روحانیت اس سے کہیں آگے ہے، جو روحانیت ہے نا وہ اس سے بہت آگے ہے، بہت آگے ہے، بہت آگے ہے۔ جس طرح میں نے ابھی جو ہے شروع میں قرآن کا واقعہ بیان کیا کہ آصف بن برقیہ نے بیٹھے بیٹھے کہا حضور آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے تخت آپ کے سامنے پڑا ہوا ہوگا۔ تو کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات کیا ہیں جی؟ حق ہیں۔ سیدنا غوث پاک کی کرامات بیان کر رہا ہوں۔ آپ کا ایک مرید تھا جو ایک ہی رات کے اندر اس کو 70 مرتبہ احتلام ہوا۔ بندہ پریشان ہوا، ابھی غسل کر کے آیا پھر احتلام ہو گیا، پھر احتلام، ہر دفعہ ایک نئی عورت کے ساتھ جو ہے خواب کے اندر جو ہے مباشرت کرتا ہے، اور پھر جانے والا وہ کہتا ہے پریشان ہوا۔ صبح جب اٹھ کے غوث پاک کی بارگاہ میں ابھی آیا تھا، ابھی اپنی زبان کو کھولا نہیں، آپ نے دیکھا کہ چہرے سے پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذوق سے بول رہا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا حضور آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے، جب تو میرا مرید ہوا ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں نے لوح قلم پہ نظر دوڑائی، تیرے کھاتے میں، تیرے نامہ اعمال میں، تیری تقدیر کے اندر 70 مرتبہ 70 مرتبہ زنا لکھا ہوا تھا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مہربانی فرما مرید میرا ہو اور اتنے بڑے گناہ
گناہ کا مرتکب ہو جائے، یا اللہ مہربانی فرما دے میرے مرید کو اس عظیم گناہ سے بچا لے۔ اللہ نے فرمایا اے عبد القادر کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کی مہربانی فرما میرے بندے کے ظاہری معاملے کو خواب میں تبدیل فرما دے۔ باتیں یہ میری دعا کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے زنا سے بچا لیا ہے، اس معاملے کو خواب میں تبدیل فرما دیا ہے۔ غوث اعظم کرم تھی بھرے جھولیاں، نہ کوئی جھولی پھیلاوے تو میں کی کرا۔ غوث اعظم کرم تھی بھرے جھولیاں، نہ کوئی جھولی پھیلاوے تو میں کی کرا۔ چور اج بھی او دے در تے پہ بن دے ولی، چور اوتھے نہ جاوے تو میں کی کرا۔ چور اج بھی او دے در تو پہ بن دے ولی، چور اوتھے نہ جاوے تو میں کی۔ غوث پاک کا زمانہ ہے، قحط سالی ہو گئی، قحط پڑ گیا۔ ایک مرید حاضر ہوا، حضور ہمارے گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مہربانی فرمائیے کوئی ہمارے لیے انتظام فرمائیے۔ آپ نے 20 کلو آدھا من اسے گندم دی، فرمایا جاؤ جا کے اس کو کسی مٹی کے برتن میں ڈال لینا یا پھر اس کو کسی کمرے میں بند کر لینا اور ایک سوراخ کر لینا، فرمایا اسی سوراخ سے نکالتے رہنا اور اس کو کھول کے دیکھنا نہیں ہے۔ ذوق سے بولے سبحان اللہ۔ مرید کہتا ہے میں نے وہ آدھا من گندم لیے گھر میں لے گیا، اور لے جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ غوث پاک نے جو فرمایا اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کہتے ہیں اس کو ایک جنبہ مٹی کے برتن میں ڈال دیا، ایک سوراخ سے نکالتے رہے کھاتے رہے، نکالتے رہے کھاتے رہے، ماتے ہیں 5 سال تک ہم کھاتے رہے، وہ گندم ختم نہیں ہوئی۔ 5 سال تک وہ کھاتے رہے، کہتے ہیں وہ گندم ختم نہیں ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایک دن میری بیوی نے، میرے گھر والی نے کیا کیا؟ کہتی ہیں کہ میرے گھر والی نے اس کو کھول کر دیکھا، دیکھو تو صحیح کتنی گندم باقی ہے جو ہم 5 سال سے کھا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہی۔ باتیں جب کھولا تو وہی 20 کلو کے 20 کلو ویسے کے ویسے دانے پڑے ہوئے تھے، لیکن اس نے جو دیکھ لیا ہے وہ 1 ہفتے میں ختم ہو گئے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر جب میں نے عرض کی تو غوث پاک نے فرمایا اگر تم اسے کھولتے نا، تم بھی تمہارا خاندان بھی ساری زندگی کھاتا رہتا، کبھی بھی یہ ختم نہ ہوتی۔ بس آخر میں ایک بات غوث پاک کی اور بات ختم کر رہا ہوں، ذرا ذوق سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ بغداد شہر دی ہو یارا کی نشانی، تے اچیاں لمیاں چیراں پرزے پرزے تے جا درسی دیاں لیرا اے نالیرا دی گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیراں شہر دے ہو یارا ٹکڑے منگسا، بغداد شہر دے ہو یارا ٹکڑے منگسا، تے کرسا میرا میرا غوث پاک کا دھوبی آپ کے کپڑے دھونے والا فوت ہو گیا، اور مرنے کے بعد جب قبر میں گیا، اور اس واقعہ کو یہ بات یاد رکھنا، کہتے ہیں لوگ جو ہے تم پتہ نہیں اپنی طرف سے واقعات کس سے گھڑ کے بیان کرتے ہو،
مولانا اشرف علی تھانوی دوسری مکتب فکر کا چوٹی کا علامہ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، میرے پاس کتاب بھی پڑھی ہے، اس کتاب کے اندر بھی اس واقعہ کو انہوں نے نقل کیا کہ غوث پاک کے جب دھوبی فوت ہوا، مرنے کے بعد قبر میں گیا، منکر نکیر آئے، سوالات ہوئے، جوابات کیا ہوئے؟ منکر نکیروں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کوئی جواب کا جوڑ بنتا ہے؟ نہیں، ظاہری طور پر کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ کہنے لگا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا تیرا نبی کون ہے؟ کہنے لگا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا تیرا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تینوں جواب سوال الگ الگ ہیں، جواب تینوں کا ایک ہے، تینوں کا جواب ہے کہ منکر نکیروں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی مولا آج تو ایسے بندے سے واسطہ پڑا ہے جو جواب بھی سیدھے نہیں دیتا ہے اور تینوں سوالوں کا جواب بھی ایک ہی دے رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ہم پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تیرا جناب والا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو یا اللہ اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ ذوق سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اور تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں؟ جب اس نے کہہ دیا غوث پاک کا دھوبی ہوں تو تمہارے سوالوں کا جواب ہی تو دے رہا ہے کہ جس غوث کا میں دھوبی ہوں اس غوث کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے، غوث کا جو نبی ہے وہی میرا نبی ہے، جو غوث کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ تو جب جناب والا یہ تینوں سوالوں کے جواب فرشتوں نے پائے، انہوں نے کہا تو آرام کی نیند سو جا، تو کامیاب ہے۔ سامعین محترم، یہ تو غوث پاک کے کپڑے دھونے والے کی شان ہے، مقام ہے۔ جس نے غوث پاک کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر علم حاصل کیا ہوگا اور سینے سے سینہ لگا کے فیض حاصل کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اولیاء اللہ کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن